جو لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگ کر اپنے من سے دوسرے سماج میں شادیاں کر لیتی ہیں، اس سے ان کو کیا نقصان ہوتا ہے، اس کے بارے میں، اور والدین کو کیا تکلیف ہوتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا۔ ان کو پہلا نقصان تو یہی ہوتا ہے، سب سے پہلا نقصان، کہ ان کی شادی اگر ماں باپ کی مرضی سے ہوتی تو ان کی شادی میں ماں باپ کے شامل ہونے سے، پورے خاندان کے شامل ہونے سے جو خوشی ان کو حاصل ہوتی، اس خوشی سے محرومی، وہ خوشی ان کو نہیں مل پائی۔ یہ نقصان ان کو، ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی عزت تار تار چورا چورا ہو جاتی ہے، وہ بیٹی بنتی ہے ماں باپ کی عزت کو چورا کرنے والی، جو بیٹی گھر سے بھاگ گئی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر بھائی بھی ناراض، بہنیں بھی ناراض، پھر اپنے خاندانی بھی ناراض، رشتہ دار بھی ناراض، سب کے سب منہ پھیر لیتے ہیں، کوئی ملنا پسند نہیں کرتا ہے جو اپنے گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہے اور غیر مسلم سماج میں چلی جاتی ہے۔ اچھا، اس کا نقصان، لڑکی نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر اس کی شادی اپنے سماج میں ہوتی، شوہر کا انتقال ہو جاتا، تو عدت پوری ہونے کے بعد میں اس کے گھر والے یا کوئی بھی اس کی شادی دوسری جگہ کروا دیتے۔ اگر اس کا انتقال ہو گیا، یہ شوہر مر گیا، تو یہ کس کے پاس جائے گی جو اس نے شادی خود سے کری ہے؟ اس کا کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، کبھی سے سوچا ہے؟ یا اس نے اپنے ہی سماج میں شادی کری ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ماں باپ ناراض رہے، نہ ماں باپ نے اس کو بلایا، نہ یہ ماں باپ کے جانے کی ہمت جٹا پائی، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ کبھی اس نے اس کے اوپر غور و فکر کیا ہے کہ وہ فیملیاں جن کو ماں باپ کی سپورٹ ہے، ساس سسر کی سپورٹ ہے، رشتہ داری کی سپورٹ ہے، ان فیملیوں تک میں آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں کس کی سپورٹ ہوگی؟ کسی کی سپورٹ نہیں ہوگی۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو بڑے لوگ بیچ میں پڑ جاتے ہیں، ساس سسر ہیں، ماں باپ ہیں، بیچ میں پڑ کے صلح کروا دیتے ہیں، لیکن تم چلی گئی، تمہارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ اچھا، پھر دیکھیے، جو یہ بھاگنے والی ہے، یہ کر کیا رہی ہے؟ اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہی ہے۔ کیسی کلہاڑی مار رہی؟ دیکھیے آپ، غور فرمائیے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ بے چین دلوں کو قرار مل جاتا ہے، جب تلاوت کرتے ہیں دل ہلکا ہو جاتا ہے، دماغ کو سکون مل جاتا ہے۔ وہ چھوڑ کے جا رہی ہے، اپنا پیارا مذہب چھوڑ کے جا رہی ہے، نماز میں جو لذت ہے، نماز میں جو سکون ہے، وہ سکون چھوڑ کے جا رہی ہے۔ عبادت، ریاضت، یہ روزے کہاں سے لائے گی جو بھاگنے والی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ اچھا، اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کے بھاگنے کے بعد میں اس کی بہنیں، اس کے بھائی، ان کی شادیوں میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کی وجہ سے یہ بھائی بہن بڑی نفرت کرتے ہیں اس بھاگنے والی سے۔ اچھا، اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کس بات کے اوپر، کہ اگر یہ بھاگنے والی، اگر یہ اپنے وہاں رہنے لگی، اور ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ رہتی رہی، لیکن اگر کبھی کچھ میاں بیوی میں بات ہو گئی، ٹینشن ہو گئی، تو شوہر کیا کہے گا اس سے کہ جب تو اپنے ماں باپ کی نہیں ہوئی تو میری کیا ہوگی؟ یہ کہنے کو تانا ملتا رہے گا زندگی بھر کے لیے۔ یہ سزا ہے اس بات کی کہ اس نے جو حرکت کی ہے، اس نے جو اللہ رسول کی نافرمانی کی ہے، اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ اس کا شوہر اس سے کہتا رہے گا کہ تو اپنے ماں باپ کی جب نہیں ہوئی ہے تو میری کیا ہوگی؟ یہ کیا کرے گی؟ اب بتاؤ، کس کے پاس جائے گی اپنا دکھڑا رونے کے لیے؟ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ جو بھاگنے والی ہے، اگر یہ اپنے شوہر کے ساتھ رو پیٹ کے پوری زندگی کیسے رہ بھی لے، اگر کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ اکبر، اس کے لیے کہ اس کو مار پیٹ پڑے گی، گالیاں سننے کو ملیں گی، اور یہ اناپ شناپ باتیں، گرما گرم باتیں زندگی بھر وہ سنتی رہے گی۔ جو نارمل شادیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کی مرضی سے ہوتی ہیں، اس میں سب راضی ہوتے ہیں، اس تک میں تو یہ باتیں آج کل خوب سننے میں آتی ہیں۔ تو ان کا کیا ہوگا جو گئی ہیں؟ ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ان کا۔ ان کے ساتھ کیا ہو جائے، ان کو کہاں لے جایا جائے، ان کے ساتھ کون سا گیم کھیلا جائے، کچھ نہیں پتا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کی نہ کوئی دنیا میں عزت ہے، نہ ان کی آخرت میں عزت ہے۔ ان کا مقدر دنیا میں بھی اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جلنا ان کا مقدر بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ایسی لڑکیوں کی پرچھائی سے جو شریف لڑکیاں ہیں ان کو بچائے، اور جو لڑکیاں ایسی ہیں وہ توبہ کر لیں، کان پکڑ لیں، عشق فسق کے چکر میں نہ پڑیں، اپنے ماں باپ کی عزت کو دیکھیں، اپنی آخرت کو دیکھیں، جہنم کی آگ کو دیکھیں، اللہ رسول کو یاد کریں۔ اگر دل کبھی بھٹک جائے، بہک جائے تو اپنے گھر پر ٹھہر جائیں۔ پہلے ہی سے حکم تو یہ ہے کہ اپنے گھر میں پہلے ہی سے احتیاط سے رہیں۔ مطلب گھروں سے نکلنے کے بارے میں ہم کیا تذکرہ کریں؟ ہم تو بس یہ تذکرہ کریں گے کہ قرآن پاک ہم اللہ کی کتاب ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھیے، سمجھیے، عمل کریے، اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں بہنوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے، دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصتی عطا فرمائے۔